الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج 3 رمضان کریم ہے اور آج جہان رضا کا تیسرا پروگرام لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ تلاوت بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی، اور آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم بھی ہے۔ آج خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو ہوگی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی منقبت، ان کے فضائل، ان کے مرتبے پر حضرت علامہ صاحب گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحم والا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بھیکے ہووں کا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قاری عبدالحمید چشتی صاحب تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ پیش فرما رہے تھے۔ نعت کا سلسلہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف ثناخواں حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا
ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ مغیظ پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کے آقا تیرے کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شاقت کا علو کیا جانے خسروا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عیش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا غیف غریب منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب تمہارے کہ کہوں گا کہ گو مالک کہ حبیب تمہارے کہ کہوں گا کہ گو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہے کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تجھ سے ہے چند وہ غیر قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توصیف پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی بتے
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شرح بطحا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حافظ احمد رضا قادری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ پروگرام کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا آج 3 رمضان کریم ہے اور آج کے دن کو نسبت ہے حضرت خاتون جنت بنت رسول اللہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا جہانگیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم حضرت کی طرف چلیں گے اور حضرت سے جانیں گے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق حضرت سے جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ تو ہم جیسے گناہگاروں کی خوش قسمتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کا ہمیں موقع ملا اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، بلکہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ان سے محبت رکھنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے علماء تو بعض اوقات یہاں تک کہتے ہیں کہ باوضو نام لیا کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ اہل بیت کا سبحان اللہ ادب، صحابہ اکرام کا ادب، ہمیں تو دونوں سے محبت کا حکم ہے۔ سبحان لہذا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں، ہماری اللہ۔ اوقات کیا ہے، ہم ان کے متعلق کیوں ایسی بات، کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی تحقیق ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ باغ فدق کے متعلق میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت، چونکہ ایک موقع ہے کہ اور ظاہر ہے اس پہ تو ہمارے علماء اکرام بڑے بڑے اور دوسری طرف سے بھی بہت زیادہ جو ہے باتیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باغ فدق مسئلے میں یہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ اس طرف توجہ دلائی، یہ بات کر کے جی توجہ دلائی سبحان اللہ اس حدیث کی طرف سبحان اللہ کہ جو کچھ کو پتہ تھی کچھ کو نہیں پتہ تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام مال نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر، اپنے پیچھے جی وراثت میں علم جی، چھوڑتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سیدہ طیبہ ہم تو اس صورت میں ان کا احسان ہے کہ اس حدیث کو دنیا کے سامنے پہنچا دیا۔ باقی ساری باتیں اور جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ خیر، تو سیدہ طیبہ کی پاکیزگی، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ ایسے اشارے دیتا جاؤں گا، آپ اندازہ لگا رہے ہیں ظہر میں امام حسن پیدا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور پڑی ہے، زور پڑی، امام حسن پیدا ہوئے، آپ اثر پڑھ لیے۔ سبحان اللہ سبحان یار اللہ آپ بس اب سمجھ لیں کہ سبحان کیا اللہ اللہ نے پاکیزگی دی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اور ان اللہ کی نمازیں قضا ہو، ان کی نمازیں رہ جائیں، اللہ نے ان کو ہر اس سے دور کر دیا ناپاکی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ طیبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت، آج یہ بےہودہ بےہودگی بے پردگی، آج ہماری ماؤں بہنوں کو یقین کریں، یہ دعا کیا کریں یا اللہ میری ماؤں بہنوں کو جو ہے سیدہ طیبہ کی کنیز بنا دے سبحان اللہ جنت، سبحان اللہ یا ان کا پڑوس نصیب ہو جائے، ان کے غلاموں میں نام آ جائے۔ سبحان اللہ لیکن آج یہ بے پردگی بےہودگی، اور کیا کریں، چاروں طرف سے سازشیں اسلام کے خلاف اور صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب دیکھیں نماز کی محبت کہ یا اللہ
ایک رات ایسی بنا دے کہ میں جی بھر کے تو یعنی 6 مہینے کی رات ہو اللہ کہ جی بھر کے سجدہ کروں. میں ابھی سجدے میں سر رکھتی ہوں صبح کی اذانیں ہو جاتی ہیں. اللہ میرا دل نہیں بھرتا. ہم تو 3 تسبیح میں ہمارا دل بھر جاتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان سبحان ربی العظیم 3 سے زیادہ ہم نہیں پڑھتے, اور وہ بھی اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں کہ وہ 1 کے برابر ہے. اللہ تو عبادت کا یہ حال, شان اور عظمت کا یہ حال ہے. فرمایا قیامت کا دن ہو, بخاری شریف, قیامت کا دن سارے جمع ہیں مخلوق خدا, جی سبحان اللہ. ہر قسم کا بندہ موجود ہے, کفار بھی, منافق بھی, مسلمان بھی, اولیاء بھی, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, انبیاء علیہ السلام, سب اپنی اپنی شان کے مطابق ایک اعلان ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اہل محشر گردن جھکا لو, آنکھیں بند کر لو. اللہ 2 باتیں. اللہ اکبر. خالی اگر گردن ہی جھکا لینا تو یہ بھی ایک طرح سے ادب ہی ہے. ادب ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہوگی. لیکن فرمایا گردن بھی جھکاؤ, آنکھیں بھی بند کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب وہ اعلان ہو گیا ایک دم کسی کو نہیں پتا یہ کس لیے ہوا ہے. اب وہ ابھی یہ یار یہ کیوں اعلان ہوا ہے, تو بھائی تو پھر جواب آیا کہ سیدہ طیبہ کی سواری گزرنے والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں بڑا حیران تھا, یا اللہ اس میں کوئی استثنا نظر نہیں آ رہا جی کہ صحابہ ولی تو مسلمان تو مخلوق خدا ایک طرف, اور میں انبیاء علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے کہ گردن جھکا لیں, آنکھیں بند کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان صرف اللہ. اس لیے نہیں کہ کوئی وہ نبی کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتی, کوئی اہل بیت نبی کے برابر نہیں ہے, لیکن اللہ نے صرف شان دکھانی تھی کہ فرمایا انبیاء بھی ایسا کر لیں ادب کی وجہ سے, کیا بات. کیونکہ حضور کا ادب تو نبی بھی کرتے ہیں, سبحان حضور اللہ. کی اولاد کا بھی ادب. سبحان اللہ. تو فرمایا اس وقت 70,000, اس میں بھی 70,000 حوروں کی جرمٹ میں ہے وہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی حوالوں سے پردے میں ہیں, سبحان اللہ. پھر بھی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ گردن جھکا لو, آنکھیں بند کر لو, میرے محبوب کی شہزادی کی سواری جا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس آنن پلک جھپکنا بھی میرے خیال میں زیادہ ہوگا, بس وہ یہ عالم ہوگا, کیا بس وہ گئی. اللہ اکبر. اللہ سیکنڈ کے اکبر. بھی 1000واں حصہ سمجھ لو, اللہ اتنی اکبر. فاسٹ ذکر ہے اس میں کتابوں میں, بس وہ گئی سیدھی جنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ یہ سیدہ طیبہ کا مقام ہے. اب اگر سیدہ طیبہ کسی بھی امتی کے متعلق کہہ دے کہ یا اللہ اس کو بخش دے, اللہ اکبر. یار اللہ اللہ اکبر. تعالیٰ اللہ تو کوئی بات ہی ہے اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کی. اچھا ایک اور بھی آپ فضیلت سنیں, یقین کریں پوری دنیا کے قانون کو بدل دیا خدا ذوالجلال. سبحان اللہ. جی, اور میں سب کو موت دینے, روح نکالنے اسرائیل علیہ السلام, جی ٹھیک ہے, انبیاء بھی, جی صحابہ بھی, دیگر اہل بیت بھی. تو سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ابا جان یہ میرے پاس بھی آئیں گے, اور میں ہاں بیٹی یہ تو کام ہی ان کا یہ ہے, اور یہ فرشتے ہیں, جی جی گناہ وغیرہ سے معصوم ہے, معصوم ہے بالکل. یا پھر فرشتے معصوم ہیں یا انبیاء معصوم ہیں. جی اور اس میں بھی شان ہم انبیاء کی بڑی, فرشتوں سے زیادہ فضیلت انبیاء کی. بے شک بے شک. تو بیٹی یہ تو فرشتے بھی ہیں اور معصوم ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں, لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابا جان میں تو نہیں برداشت کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی لائے عمل, کوئی درخواست, کوئی دعا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, محبوب سیدہ کی روح میں خود نکالوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے, سبحان کیا, اللہ. اور اب اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. تو سبحان آپ بہت اللہ. خوش ہوئی سبحان کہ یا اللہ میرا یہ جو ذہن میں کانٹا تھا, یا ایک ذہن میں خیال تھا, یا ایک ذہن میں گمان تھا کہ مجھے وہ بھی نہ دیکھیں. کتنی باپردہ تھی کہ گھر کے صحن میں, دن میں صحن ہے گھر کا, جی 4 دیواری, دروازہ بند ہے, صحن ہے,
وہاں بھی چادر کے بغیر نہیں نکلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی صحن میں بھی آپ کے چاند سورج نے آپ کے بال مبارک نہیں دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. کیا سبحان پردہ اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری ماؤں بہنوں کو اگر یہ ہے خاتون اول، یہ پتہ نہیں کون کون سی عورتوں کو خاتون اول میڈیا والے جاہل کہہ دیتے ہیں. اللہ کیسی کیسی بے ہدہ عورتوں کو خاتون اول کہتے ہیں، شرم نہیں آتی. یہ ہے خاتون اول. اللہ اکبر. یا ازواج مطہرات ہیں سبحان اللہ یا حضور کی صاحبزادی. سبحان اللہ. ان کو خاتون اول اور جنتی عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا اللہ، یہ یا رسول اللہ، یہ لقب آپ نے دے دیا تو یہ تو ہوتا ہے کوئی جو ہے کچھ کارنامہ کرنے کے بعد ہوتا ہے نا. جی کیا بات ہے. بھائی، سبحان اللہ. کوئی شہید ہوا، وہی شہید ہے. یا پہاڑ پہ چڑھا ہے، کوئی چوٹی سر کی ہے، اس کو انعام دے دو. یا اللہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار کیا کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی صابرہ ہے، شاکرہ ہے. میں نور نبوت سے دیکھ کے یہ تمغہ دے رہا ہوں کہ میری بیٹی ہر موقع پہ صبر بھی کرے گی، شکر بھی کرے گی. سبحان اللہ. اس لیے کوئی سبحان نماز نہیں چھوڑی. وہی حضور کی بیٹی ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت ہم سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. آمین آمین. اور رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی ان کے صدقے ہمیں اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام، الحمدللہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سیدہ کائنات، خاتون جنت، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان فرما رہے تھے، ان کے فضائل بیان فرما رہے تھے، ان کا تقوی بیان فرما رہے تھے. یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. آج کا دن نسبت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آج کے دن صرف آج کے پروگرام میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہی ہوگا. حضرت گفتگو الحمدللہ جاری و ساری تھی. بڑے خوبصورت انداز میں آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے. اور اللہ قبول کرے. الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں ناظرین کرام کے لیے، جہان رضا کے لیے، کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ذکر، ان کی فضیلت تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کی فضائل بیان کر سکیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تو حضرت کچھ اور فضائل، کچھ اور آپ کے متعلق ارشاد فرمائیں. سیدہ طیبہ جنتی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ ہو گیا، اب مباہلے کا نمبر ہے. یہاں سے ایک علمی بات بھی پتہ چلی کہ مناظرہ شرط ہے اگر مباہلہ کرنا ہو. اچھا یہ ہاں، یہ کیا پوائنٹ بات ہے. یاد سبحان رکھیں کہ مباہلے سے پہلے مناظرہ ہوگا. اللہ. یہاں ڈائریکٹ جو مباہلے کی بات کرتے ہیں نا، وہ کم علم کی بنا پہ کہتے ہیں. تو پہلے مباہلہ ہوا، مناظرہ ہوا. وہ عیسائی آئے نجران کے، تو انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے؟ ہاں جی، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ انہوں نے جواب دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو امام المناظرین، سبحان اللہ. سبحان کائنات کے یعنی انبیاء کے بھی امام. سبحان اللہ. تو فرمایا یہ بغیر باپ کے تم نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا، تو جو بغیر ماں کے بھی ہو، بغیر باپ کے بھی ہو، اس کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ جی وہ کون؟ آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. نہ باپ کیا ہے نہ بات ماں ہے. کیا بات ہے. ادھر تو ایک ماں ہے نا آخر، جی، بی جی، بی جی. مریم رضی اللہ. فرمایا وہاں تو ماں بھی نہیں ہے، اللہ باپ بھی نہیں ہے، اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ اس اکبر. کو تم خدا نہیں مانتے. اب یہ چپ کہ جی اب ہم آپس میں مباہلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے، دونوں مد مقابل ایک دعا کرتے کہ یا اللہ ابھی یا ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں یا ایک ہفتے میں جھوٹے کا بیڑا غرق کر دے، سچے کا بول بالا کر دے. سبحان اللہ. اس ٹائپ کی جو طے ہو جائے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. دونوں طرف کے لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہاں جی، مخالف بھی دعا کرتا ہے، ادھر والے بھی دعا کرتے ہیں. اب اگر ٹھیک ہے کل آپ آ جائیں اور اپنے گھر والوں کو لے آئیں، اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو لے آؤ اور وہاں پھر مل کے دعا کریں گے میدان میں. اب دیکھیں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
حسنین کریمین کو بیٹا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ پوائنٹ ذرا علمی بات ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ کو بلایا، فرمایا چادر اڑو، با پردہ چلنا ہے، یہ عورتیں گھر کی. اور مولا علی شیر خدا کو فرمایا آپ بھی چلو. حسنین کریمین کو ایک سیدھے ہاتھ میں انگلی، ایک الٹے ہاتھ میں انگلی، اللہ اکبر، یہ حضور کے ساتھ ساتھ ہے. کیا شان ہے، سبحان اللہ. اب دیکھیں ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ مولا علی شیر خدا حضور کے پیچھے ہوں اور سیدہ طیبہ ہوں آخر میں. جی کیونکہ کہ شوہر جو ہے کہ مرد حاکم ہے جی جی، اس حوالے سے، لیکن حضور نے فرمایا علی پیچھے جاؤ، سبحان اللہ، تمہارے اور میرے درمیان سیدہ ہوں، اللہ اکبر. تاکہ جو ریت پہ نشان پڑے نا میری بیٹی کی جوتیوں کے، وہ بھی تم مٹا دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بھی کوئی نہ دیکھے. سبحان یہ اللہ. تقوی کی انتہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ پنج تن پاک، یہ اللہ یہی اکبر، تھے، یہ سبحان تھے پنج اللہ. تن پاک نا. سبحان اب اللہ، الحمدللہ پنج تن پاک کے جو غلام ہیں، بے شک، اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، بے شک، خلفائے راشدین کے بھی غلام ہیں، عشرہ مبشرہ کے بھی غلام ہیں، بے شک. جنگ بدر والوں کے بھی غلام ہیں، جنگ احد والوں کے بھی غلام ہیں. جتنے صحابی ہیں ہم ان کے غلام ہیں، بے شک، بے شک. کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اب یہ پنجتن پاک جب جیسے ہی وہ پہاڑی پہ ذرا چڑھے نا، ادھر سے وہ آ رہے تھے عیسائیوں کا قافلہ، جی 20-25 بڑے بڑے لمبی داڑیاں، ان کے مذہب کے عالم تھے. جیسے ہی نظر پڑی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میرے آقا تو پہلے ہی نور، سورج ان سے نور لیتا ہے یار، چاند ان سے نور لیتا ہو. پھر نظر پڑی مولا علی شیر خدا، پھر حسنین کریمین کے چہرے چاند سورج کی طرح چمک رہے تھے. سبحان تو اللہ. وہ راہب نے، سب سے بڑا جو تھا نا عالم، اس نے کہا کہ کیا کرنے جا رہا تم؟ اگر انہوں نے آمین کہہ دی تو روئے زمین پہ عیسائی نہیں ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھاگ سبحان جاؤ، اللہ، پلٹ سبحان جاؤ. اللہ. یہی تو بولے بھاگتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بھی، اس میں بھی سیدہ طیبہ کی اہمیت اور فضیلت. اور وہ ایک واقعہ جو ہے نا، وہ تو رہتی دنیا تک یار. سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت زیادہ اس کو مثال بنانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. کہ جب آپ نے یہ سنا کہ وہ لکڑ آرے کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اللہ اللہ حالانکہ یہ خاتون جنت ہے، جی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میں ان سے بھی پہلے. اللہ اکبر. تو آپ کو بڑا وہ اشتیاق ہوا سیدہ طیبہ کو کہ میں اس عورت کی زیارت تو کروں جی جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہے. لیکن طریقہ وہی ہوگا جی. جو حضور نے فرمایا صلی اللہ معراج کے موقع پہ کہ بلال تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سن رہا ہوں، جی سبحان اللہ. ایک بات کر جاؤں. جی جی فرمائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک گئے تھے یا نہیں گئے تھے معراج میں؟ وہ فرمایا بلال کے جا سکتے ہیں. کیا بات ہے. حضرت بلال کے جوتوں کی آواز تو جنت میں حضور سن رہے ہیں، اور آپ کے جوتے نہیں ہوں گے. خیر. اور پھر قرآن پاک میں یہ فخلا نالیک بالواد المقدسہ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ مقدس وادی ہے، جوتے اتار دو. اور میں ایک مقدس وادی پہ آنے کا حکم ہوا تو جوتے اتار دو محبوب، آپ جوتے پہن کے آ جاؤ. عرش جو ہے نا وہ ادب کرنا چاہتا ہے، آپ کے جوتوں کو بھی بوسہ لینا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال وہ آپ کو اس بات کا بڑا اشتیاق ہوا کہ میں اس جنتی عورت کو دیکھوں کہ وہ سب سے پہلے. اب حضور کا تو حضور نے جب یہ فرمایا نا کہ بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، اس کی آقا یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں آپ سے پہلے کیسے چلا جاؤں؟ مجھے جنت میں نہیں جانا. اللہ اکبر. آپ سے پہلے میں آپ کو پیٹ کر کے میں جاؤں، یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. کہ آقا الفاظ واپس لے لیں، کچھ اور کر دیں، ترمیم کر دیں. فرمایا جو نکل گیا وہ نکل گیا. سبحان اللہ. پہلے تم نے جنت میں جانا ہے، مجھ سے بھی پہلے. کہ آقا یہ کیسے ہوگا، میں کیسے برداشت کروں؟ اور میں اس کی صورت سن لوں کہ میں سواری پر سوار ہوں گا، اللہ اکبر. تم اونٹ کی رسی پکڑ کے مہار پکڑ کے جنت میں داخل ہوگے، لیکن پہلے تم جاؤ گے. سبحان اللہ. اور سبحان یہی صورت ہوگی
سیدہ طیبہ والی، سبحان اللہ، کہ سبحان وہ عورت پہلے جا رہی ہے کنیز بن کے جا رہی ہے، کیا بات ہے، خادمہ بن کے جا رہی ہے، سبحان اللہ، اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہی ہے، واہ واہ، لیکن جا پہلے رہی، سبحان اللہ، اور سیدہ سواری پہ سوار ہے۔ تو وہ آپ پردہ کر کے اچھی طرح دروازے پہ پہنچی کہ یہ گھر کا پتہ کر لیا۔ اب وہ چند گلیاں تھیں، وہ وہاں رہتی تھی۔ اب اس عورت کا دیکھیں، آج تو میرے خیال میں آج تو بڑا، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیویوں کا حکم ہوتا تو مونڈی صحیح نہیں، وہ کہاں سے سجدہ کرتی اگر حکم ہوتا تو؟ جی، میں نہیں سمجھتا کوئی عورت کرتی، خاص طور پہ آج کی۔ تو بہرحال وہ فرمایا کہ اس عورت کا اس زمانے میں ٹھنڈا پانی گرم پانی رکھتی ہر وقت، کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں کون سا پانی چاہیے، اللہ اکبر، پتھر لکڑی جوتے اس کے پاس رکھتی، جس چیز سے تمہیں مارنا ہو تمہیں اٹھنا نہیں پڑے۔ اللہ، وہ ذرا غصے کے تیز، اللہ اکبر، اللہ، اور جیسا کھانا پسند کرتے تھے وہ کھانا بناتے تھے، گرم روٹی ڈال کے دیتے تھے، رات بھر یہی دیکھتی کہ ضرورت تو نہیں ہے، رات جاگ کے گزارتی۔ تو اللہ، اس نے سمجھ لیا کہ میرا شوہر خوش ہے تو میرا خدا بھی خوش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، آج ساری دنیا خوش ہے، شوہر خوش نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اور بہرحال تو سیدہ طیبہ پہنچی زیارت کے لیے، اور امام حسن کو ساتھ لے لیا، تو دستک دی۔ اب یہاں بھی دیکھیں، آج تو کوئی بھی عورت یہ نہیں کرتی، حالانکہ آنے والی بھی لیڈیز ہیں، سیدہ ہیں، عورت ہیں۔ تو پوچھا کون ہے، کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ اب دیکھیں، فوراً کھول دینا چاہیے نا، نہیں کھول رہی، میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں کھولتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یار کمال ہو گیا، ایسے ہی تو جنت ہی نہیں بن گئی، شوہر کی فرما برداری دکھائی۔ اچھا نہیں، پہلے آپ تنہا تشریف لائی نا، ورنہ میں شوہر سے پوچھوں گی پھر آپ کل آئیے، اگر وہ اجازت دے میں دروازہ کھول دوں گی۔ اب دوسرے دن آپ امام حسن کو لے کے چلی گئی، تو نے کہا کون؟ کہ میں کل آئی تھی سیدہ، تو آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میرے ساتھ میرا بچہ ہے، میں نے آپ کی اجازت لی تھی، آپ کے بچے کی نہیں لی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا میرے بچے کی اجازت لینا، میں کل آؤں گی۔ تیسرے دن پھر جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے ذکر کر دیا اپنے شوہر سے کہ وہ سیدہ آئیں، پھر اکیلی آئیں، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں۔ وہ تو جلال میں آ گئے، ارے ان کے لیے تو نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اللہ اکبر، وہ جب آئیں، جیسے آئیں، جب چاہیں جتنا چاہے بیٹھے، ان کے لیے دروازے بھی کھول دو، ان کی خدمت بھی کرو، ان سے محبت بھی کرو، ان کے ساتھ وہ کسی کو بھی لے کر آئیں اس کو بھی آنے دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ اس پہ چڑھا گرم ہو گئے نا، یہ تم نے کیا کیا؟ خیر پھر جب تیسرے دن پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے پھر اندر داخل ہوئی، پھر اس عورت کو دیکھا کیا، وہ تو آپ اپنی زیارت کرانے گئی تھی کہ تم مجھے بھی دیکھ لے، میں بھی جنت کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، جو سبحان نبی پاک صلی اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے دوسری والی، کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے جب سیدہ تشریف جیسے لاتی، سیدہ اللہ طیبہ اکبر، تشریف لاتی کمرے اللہ میں، اکبر، سبحان گھر اللہ، میں، اور حضور علیہ السلام جاتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سیدہ طیبہ نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، میرے والد بھی ہیں، عظمت شان سب کچھ ہے، میرا کھڑا ہونا تو ایک بنتا ہے حق، جی، ادب احترام، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں میرے لیے؟ میں تو بیٹی ہوں، سبحان درجہ اللہ، بھی کم ہے، تو آپ کس لیے آپ یہ زحمت فرماتے ہیں؟ اب حضور نے جواب دیا نا، ایمان افروز جواب، سبحان اللہ، فرمایا بیٹی، صدر جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے صدر کا بھی احترام کرتا ہے۔ ابا جان آپ تو صدر ہیں، لیکن میں کہاں کی صدر ہوں؟ فرمایا جنتی عورتوں کی سردار نہیں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردار ویسے صدر ہی ہوئی نا، تو صدر کا احترام نہیں کرے تو کس کا کرے گا؟
تو وہی حضور کی محبت، تعلق، نسبت، کیا کیا بتائیں، یقین کریں بس سیدہ کا ذکر ہماری بخشش کا سامان ہے. بے شک بے ان شک. کی محبت اور ان کی طریقے پہ چلنا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، توفیق دے کہ ہماری ماں بہنیں پردے کا بھی خیال کریں، آمین. ان کی تعلیمات پہ بھی چلیں، اور ہمیں بھی ان سے صحیح معنوں میں جو غلامی ہے اس کا محبت ہے، تعلق ہے، ہمیشہ ان کے غلاموں میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج سیدہ پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے، آپ کی شان بیان فرما رہے تھے. بہت اہم چیتا واقعات آپ کی حیات مبارکہ کے آپ نے بیان فرمائے. آج اتنی ہی حاضری ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھی. کل انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کا میزبان فقیر محمد قادری رمضان رضا کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ چینل، ہمارے پروگرام پسند آ رہے ہوں تو یہ ہمارے چینل جہان رضا کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور دین کی ترویج میں اپنا حصہ ملائیں. کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے علماء کرام کے ساتھ، ثنا خواں حضرات کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.